شوگر کے لیے ایک اہم ترین ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، اور اکثر مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس لیے کراتے ہیں، نمبرز کیا ہونے چاہیے، یا اس بارے میں جتنے بھی ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات ڈھونڈیں۔ HbA1c ٹیسٹ بیسیکلی ہیموگلوبن A1c ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کے خون کے اندر شوگر کی پچھلے 2 سے 3 ماہ کی کتنی اوسط رہی ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہم ڈاکٹر حضرات کیوں کراتے ہوتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے 2 بیسک ریزنز ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کسی مریض کو شوگر کا ڈائگنوسس ہونا ہو، اس کی تشخیص ہونی ہو جس کو ابھی تک کنفرم نہ ہو کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں، تو ایک تو ہم اس کے لیے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ دوسرا، آلریڈی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ کوئی علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں یہ طریقہ علاج کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ان کی پروگریس کیسی ہے، اور کیا آیا ہم نے علاج چینج تو نہیں کرنا، یا کسی قسم کے مسائل کو دیکھنا ہو تو اس کے ذریعے بھی ہم HbA1c ٹیسٹ دیکھتے ہوتے ہیں۔ HbA1c ٹیسٹ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ پہلے تو ڈاکٹر اور مریض یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ٹیسٹ کیوں کرایا گیا، کیونکہ ہر مریض کے لیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے سمپل سی 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر شوگر کی تشخیص یا ڈائگنوسس کے لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کرایا تھا تو اس کا HbA1c 6 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نارمل بندہ ہے، اس کو شوگر نہیں ہے، تو اس کا HbA1c 6 سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ 6.5 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہے، اور ایک دم سے میں لیبل تو نہیں کروں گا، لیکن یہ کروں گا کہ اس کا دوبارہ سے یہ ٹیسٹ کرا لیں تاکہ اس کی آزادیاں سلب کرنے سے پہلے 2-3 لیبز کا اگر یہی ٹیسٹ ایک جیسی رپورٹس آ جاتی ہیں تو مطلب ہمیں یہ پھر کنفرم کرنا ہوگا کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں۔ لیکن اگر 6.5 سے HbA1c زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو شوگر ہو۔ لیکن اگر آپ کا HbA1c 5.7 سے 6.4، یہ جو ونڈو ہے، جو یلو ونڈو ہے بیسیکلی، تو یہ ایک بڑا اہم ونڈو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے نہیں لیکن ہو سکتی ہے، آپ شوگر کے خطرے میں ہیں، جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اگر اس دوران اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، اگر آپ کو اتنی شوگر ہے تو آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو کچھ عرصے میں آپ پکے ڈائبیٹک ہو جائیں گے، شوگر کے مریض ہو جائیں گے۔ اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کو شوگر کے لیے کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی زندگی میں۔ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، واک بہت زیادہ کرنی پڑے گی یا جتنی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اگر وزن آپ کا زیادہ ہے تو اس کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ ہر اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، وہ تو پہلی کنڈیشن تھی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے HbA1c ٹیسٹ جب کرایا تھا تو اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور ہم نے HbA1c کرایا تو اس کے کرانے کا مقصد کیا تھا؟ علاج تو آپ کا چل رہا ہے، لیکن اس علاج کو تبدیل تو نہیں کرنا، کہیں آپ کی پروگریس وغیرہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی، اور آپ کی شوگر کس حد تک کنٹرول ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ آپ پورا سال تیاری کرتے ہیں تو آپ کا ایگزام بھی ہوتا ہے۔ تو HbA1c بیسیکلی آپ کا ایگزام ہے کہ آپ کا نتیجہ کیسا رہا۔ نتیجہ اگر اچھا ہے تو شاباش، ہم اس کو کیری کریں گے، اگر نتیجہ برا ہے تو ہم تبدیلیاں کریں گے، آپ کے اوپر مزید تھوڑا سا کام کریں گے۔ اچھے کنٹرول کے لیے آپ کا HbA1c 7 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور ہم نے آپ کا HbA1c کرایا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مریض اور اچھے کنٹرول کی حالت میں رہیں تو پھر آپ کا HbA1c 7 سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر کو چیک کراتے رہیں گے اور ان سے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ آپ کا HbA1c کتنا ہونا چاہیے اور مزید آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کی بیماری ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کے HbA1c کے ٹارگٹ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کتنا HbA1c مناسب رہے گا۔ اچھا، مریض ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹیسٹ گھر پہ کیا جا سکتا ہے؟ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور جدتوں کے دور میں مطلب آج کل کچھ کٹس آ گئی ہیں جو آپ گھر پہ بھی HbA1c کر سکتے ہیں، لیکن میں پرسنلی اگر اپنی رائے دوں تو میں گھر پہ ٹیسٹ کرانے کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹیسٹ ہر سال 2 سال کے بعد ہوتا ہے، 6 ماہ بعد ہوتا ہے، کہیں 3 ماہ بعد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک بار آپ کسی لیب پہ چلے جائیں، کیونکہ اس ٹیسٹ کو بار بار آپ گھر پہ بار بار تو کر نہیں سکتے، ایک دفعہ ہی کرنا ہے تو آپ اچھی سی کسی لیبارٹری سے کریں۔ مستند لیب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں اور وہ ایکوپمنٹس ہیں، وہ مشینری ہے، وہ میتھڈز ہیں کہ وہ کس میتھڈ سے HPLC میتھڈ ایک ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت ورلڈ وائڈ ریکمینڈڈ میتھڈ ہے، تو وہ پاکستان کی ٹاپ 3-4 بڑی لیبز کے پاس موجود ہے، ہر لوکل لیب کے پاس وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کرا بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کسی مستند لیب سے کرائیں۔ دوسرا یہ کہ گھر پہ کرنے کے لیے فاسٹنگ بلڈ شوگر آپ کر سکتے ہیں، نہار منہ والی، یا کھانا کھانے کے بعد والی، جس کو ہم رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں۔
گھر پہ HbA1 ٹیسٹ کرانا میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ مریض بار بار پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ HbA1 ٹیسٹ کب کب کرانا چاہیے اور یہ کب کب کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی پھر وہی 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے شوگر کا ٹیسٹ کیا تھا، آپ کی شوگر 5.7 سے کم ہے، مطلب آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں، اگر آپ نے تشخیص کے لیے، ڈائگنوسس کے لیے اگر ٹیسٹ کیا تھا لیکن وہ ٹیسٹ نارمل تھا، تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہر 3 سال کے بعد پھر ٹیسٹ کرائیں گے۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کی شوگر نارمل آئی تھی، HbA1c ٹیسٹ آپ کا ایک دفعہ پہلے نارمل آیا، تو دوسری دفعہ آپ 3 سال کے بعد اس ٹیسٹ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ٹیسٹ کرایا تھا HbA1c کا اور آپ کو پری ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی تھی، پری ڈائبٹیز جو میں نے ذکر کیا کہ اگر 5.7 سے 6.4 کے درمیان میں اگر آپ کہیں پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر کا تو خطرہ رہتا ہے۔ پھر آپ 1 سال سے 2 سال کے درمیان آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، لیکن احتیاطیں آپ جاری رکھیں، جو بتائیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، ڈائٹ کو بہتر کریں، وزن اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کریں۔ لیکن اگر آپ کو شوگر ہے اور شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہے، تو پھر آپ بے شک ہر 6 ماہ کے بعد کرائیں، بہت زیادہ جلدی نہیں ہے اس کو کرانے کی۔ اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو مریض ہیں وہ تھوڑے مختلف قسم کے ہیں۔ ان میں شوگر ہے تو بہت اچھے کنٹرول نہیں ہے، ان کی شوگر کے مسائل رہتے ہیں، پیچیدگیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، علاج ان کا بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کو ہر 3 مہینے کے بعد HbA1c ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیسٹ یا اس کے نمبرز اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتے ہیں، یہ سوال ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شوگر صرف نمبرز کی بیماری نہیں ہے، یہ پیچیدگیوں کی بیماری ہے، یہ مسائل کی بیماری ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، صرف نمبرز نہیں دیکھنے۔ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ اگر آپ HbA1c آپ کا کنٹرول ہو یا مطلب کنٹرول کے قریب رہے تو آپ پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں، تو آپ کے گردے محفوظ رہتے ہیں۔ CKD ایک ڈیزیز ہوتی ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز، آپ اس کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ کی آنکھوں کا پردہ، بصارت آپ کی وہ محفوظ رہتی ہے، آپ کا اعصابی نظام، نیوروپیتھی وہ محفوظ رہتے ہیں آپ اس سے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو معمول کے قریب رکھیں۔ ایک اور اسٹڈی کہتی ہے کہ اگر آپ کو نئی شوگر ہوئی ہے، آپ کو آج پتہ چلا شوگر کا، اور اگر آپ HbA1c کو بہت اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں، تو آپ آنے والے جو مسائل ہیں جس میں دل کی بیماریاں ہیں، جس میں فالج کا خطرہ ہے، تو یہ آپ کا کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر پھر مریض کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اگر HbA1c بہتر ہے تو کیا پھر بھی ہم گھر پہ بار بار گلوکومیٹر سے شوگر چیک کریں؟ تو میں بالکل اس کے حق میں بھی ہوں کہ آپ کو جو بار بار آپ شوگر چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو شوگر کی ریڈنگز کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی شوگر کب ہونی چاہیے۔ آپ اگر کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر آپ کی دوائیں، آپ کا طرز زندگی، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی ساری چیزیں پھر چینج ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی کو محفوظ تر کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔